بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم عربی زبان سیکھنے سکھانے کی نیت سے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 14 پڑھیں گے، سبق نمبر 14۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منہاج العربیہ کے ہر سبق میں کچھ نہ کچھ نئے الفاظ ہوتے ہیں۔ جو الفاظ نئے ہوتے ہیں ان کے نیچے خط کھینچا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ربہ، ربکا، ربی، عبدہ، اسمہ۔ تو یہ الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نیچے خط کھینچا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اس سبق میں نئے ہیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اس طرح منسوب کیا گیا ہو کہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اور ترجمہ کرنے میں درمیان میں کا، کی، کے یا را، ری، رے آئے۔ جسے منسوب کیا جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف منسوب کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، اور ربنا ہمارا رب۔ اس میں غلام اور رب مضاف اور زیدن اور نا ضمیر مضاف الیہ ہیں۔ یہاں جو ہم صورت پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اسماء کے بعد ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی، جیسے اس سبق میں دیکھ لیجئے ربہ، ربکا، ربی۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ اسماء کے بعد ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی۔ اس میں ربو، ربہ، اس میں جو ہے ربو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ربو کا میں رب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ربی میں رب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ۔ اسی طرح یہاں بھی عبدہ میں عبد مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ عبد کا میں عبد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے۔ عبدی میں عبد مضاف اور یا ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے۔ تو ربو کے معنی جو ہے پالنے والا، ہو کا معنی ہوتا ہے اس کا، ربہ اس کا رب، ربو کا تمہارا رب یا تیرا رب، تمہارا رب، ربو کا تمہارا رب، ربی میرا رب۔ ہو کا معنی اس کا، کاف کا معنی جو ہے تمہارا یا تیرا، اور یا کا ترجمہ ہم کریں گے میرا، ربی میرا رب۔ عبدہ اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، اس کا غلام۔ عبدن کا معنی غلام بھی ہوتا ہے اور بندہ بھی ہوتا ہے۔ عبدہ اس کا غلام، عبدو کا تیرا غلام، عبدی میرا غلام۔ اسمن کے معنی نام، اسمہ اس کا نام، اسمہ کا تیرا نام، اسمی میرا نام۔ عربی کے اندر جو ہے پہلے مضاف آئے گا، پھر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے، مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر مضاف کا۔ نیز ان کے ترجمے میں درمیان میں کا، کی یا کے آئے گا۔ جیسے غلام زیدن،
زید کا غلام، دراجتو ساجدن ساجد کی سائیکل۔ لیکن بعض صورتوں میں ترجمہ مضاف سے ہی شروع ہوگا، مثلا جب لفظ کلو کسی اسم کی طرف مضاف ہو، جیسے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی ہے، تو یہاں پر آپ جو ہے دیکھ لیجئے کلو نفسن، تو یہاں پر جو ہے ہر جان، پہلے جو ہے مضاف کا ترجمہ کر رہے ہیں پھر مضاف الیہ کا۔ تو بعض صورتوں میں ایسا ہوگا کہ مضاف کا ترجمہ پہلے کریں گے اور مضاف الیہ کا بعد میں۔ 3 سے 10 تک اعداد اور میتوں کا ان کے معدودات کے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے، جیسے ثلاثۃ اشجارن 3 درخت، ثلاثۃ اشجارن 3 درخت۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے ثلاثۃ مضاف ہے، اشجارن مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر جو ہے مضاف کا ترجمہ پہلے کیے ہیں 3، پھر کہے ہیں درخت، تو ثلاثۃ 3 اشجارن معنی درخت، ثلاثۃ اشجارن 3 درخت، مضاف کا ترجمہ پہلے کیا گیا ہے اشجارن درخت، اس کا ترجمہ بعد میں کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ درخت کے 3، یوں نہیں کہیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ ثلاثۃ اشجارن 3 درخت، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اسی طرح مئۃ عامل 100 عامل، یہاں بھی دیکھ لیجئے مئۃ عامل، تو یہاں پر مضاف کا ترجمہ پہلے کیے ہیں 100 عامل۔ بسا اوقات درمیان میں کا، کی یا کے کا ترجمہ نہ ہوگا، جیسے ذو مالن مال والے، اصحاب الجنتی جنت والے۔ جملک، جملن کے معنی ہوتا ہے اونٹ، جملک تیرا اونٹ، فرسہ اس کا گھوڑا، فرسن کے معنی گھوڑا، فرسہ اس کا گھوڑا، کلبک تیرا کتا، ببغائی میرا طوطا، حدیقۃ کے معنی ہوتا ہے باغ، حدیقۃ کا معنی ہوگا تیرا باغ، فاکہتی، فاکہۃ کا معنی ہوتا ہے میوہ، فاکہتی میرا میوہ، وردن کے معنی ہوتا ہے گلاب، وردک تمہارا گلاب، عصیصن کے معنی ہوتا ہے کنڈا، عصیصی میرا کنڈا، بیتی میرا گھر، غرسہ اس کا پودا، غرسن کا معنی پودا، ربک تیرا رب، رسولہ اس کے رسول، ایمانی میرا ایمان، صدیقہ اس کا دوست، صدیقن کے معنی دوست، صدیقہ اس کا دوست، عبدہ اس کا غلام۔ ماں کے معنی کیا؟ اسمہ کا یعنی تمہارا نام، ماں اسمہ کا تمہارا نام کیا ہے، مسمہ کا اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تمہارا نام کیا ہے۔ اسمی حمید، اسمی میرا نام، حمید حمید ہے، اسمی حمید میرا نام حمید ہے۔ کیف حالک، کیف کے معنی کیسے، حالک یعنی تمہاری طبیعت، کیف حالک تمہاری طبیعت کیسی ہے، یعنی تم کیسے ہو۔ حالی طیب میری طبیعت ٹھیک ہے، یعنی میں اچھا ہوں۔ من ربک تمہارا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ امحمد رسولہ کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ نعم جی ہاں، محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اہوا عبدہ
کیا وہ اس کے بندے ہیں؟ نعم جی ہاں، ہوا کے معنی وہ، عبدہ اس کے بندے، وا کے معنی اور رسول اس کے رسول۔ نعم جی ہاں، ہوا عبدہ و رسولہ، وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ وہذا الدین سہل، اور یہ دین آسان ہے۔ اسئلہ، اب یہاں سے عربی میں سوالات کر رہے ہیں، عربی میں جوابات دینا ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب یہاں پر میں جو ہے ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ تمرینوں کو دیکھ کر جو ہے گھبرانا نہیں ہے۔ منہاج العربیہ کے تمرینوں میں کتاب ہی کے پڑھے ہوئے الفاظ اور قواعد کے تحت اردو دی گئی ہے، تو تمرین کو دیکھ کر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی الفاظ اور قواعد پڑھے ہوئے ہیں اسی کی روشنی میں جو ہے تمرینوں کو حل کرنا ہوتا ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب دیکھ لیجئے، یہ ہم نے جو ہے سبق میں پڑھا ہوا ہے۔ من ربک، یہاں دیکھ لیجئے تمہارا رب کون ہے، اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس یہی جواب دینا ہے۔ اانت عبدہ، کیا تو اس کا بندہ ہے؟ اس کا جواب دیں گے نعم جی ہاں، انا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من رسولک، تمہارے رسول کون ہے؟ اس کا جواب دیں گے رسولنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ما اسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب دیں گے اسمہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ربک غافل، کیا تمہارا رب غافل ہے؟ اس کا جواب دیں گے لا، نہیں، ربی لیس بغافل، میرا رب غافل نہیں ہے۔ حل دینک باطل، کیا تمہارا دین باطل ہے؟ اس کا جواب دیں گے لا، نہیں، دینی لیس بباطل، میرا دین باطل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اردو تمرین دی گئی ہے۔ اس کا گھر، سب سے پہلے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، چونکہ عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو بیتہ اس کی عربی بنائیں گے اس کا گھر، اس کا گھوڑا، فرسہ، فرسہ اس کا گھوڑا، اس کا دوست، صدیقہ اس کا دوست، میرا پالنے والا، ربی میرا پالنے والا، میرا گلاب، وردی میرا گلاب، وردی میرا گلاب، میرا گلاب کی عربی کیا بنائیں گے، وردی میرا گلاب۔ میرا کنڈا، کنڈا کی عربی آتی ہے عصیصن، عصیصن کے معنی کنڈا، عصیصی میرا کنڈا۔ تیرا طوطا، ببغاؤک تیرا طوطا، تیرا کے لیے کاف کی ضمیر لائیں گے،
طوطا کی عربی ببغاؤ، تیرا طوطا ببغاؤ کا، تیرا باغ، سب سے پہلے باغ کی عربی لائیں گے اس کے بعد تیرا کی. تو باغ کو عربی میں جو ہے حدیقتن کہتے ہیں، حدیقتن کے معنی باغ. تیرا کی عربی کاف کی ضمیر لائیں گے، تیرا کے لیے کاف کی ضمیر لائیں گے. پھر کہیں گے ببغاؤ کا، بلکہ حدیقتو کا، تیرا باغ. تیرا پودا، پودا کی عربی غرسن لائیں گے، تیرا کے لیے جو ہے کاف کی ضمیر لائیں گے. سب سے پہلے پودا کی عربی لائیں گے غرسو، پھر اس کے بعد کاف کی ضمیر لگا دیں گے، جوڑ دیں گے، پھر ہو جائے گا غرسو کا، تیرا پودا. تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ ارسول کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ارسول کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے؟ میرا رب مہربان ہے، ربی رحیم، میرا رب مہربان ہے. میرا گھر آپ کا گھر ہے، بیتی بیتو کا، میرے باغ میں میوہ ہے. فی حدیقتی فاکہۃ، میرے باغ میں میوہ ہے اور پھول بھی. وزہر ایضاً، اب اس پورے جملے کی عربی یوں بنائیں گے فی حدیقتی فاکہۃ وزہر ایضاً. تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ کیف والدک و این ہوا، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ من ربک، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ میرا پالنے والا اللہ ہے. ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. ہوا ربک ایضاً، وہ تمہارا بھی رب ہے. یہ میرا ایمان ہے. ھذا ایمانی، یہ میرا ایمان ہے. اسلام میرا دین ہے. الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے اور وہ حق ہے باطل نہیں. وہو حق لا باطل. امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جو ہے اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلدی سے جلدی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اہل علم سے عرض ہے کہ اگر کہیں کمی ہو تو ہماری اصلاح فرمائے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہم ربی زدنی علما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.